مولانا صاحب سے پہلے تو سوالی آنے پر خوشامدید کہیں گے آپ کو. ایک تو آپ نے مولانا صاحب اور حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی دھمکی دی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس میں سنجیدہ ہیں، اور اب جو 8 تاریخ کو اسرائیل مرد آباد کانفرنس یا ایک ملین مارچ پشاور میں ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ہم اپنا موقف پوری قوم کو دیں گے، قوم کے سامنے پیش کریں گے اپنا موقف، اور ساتھ ساتھ حکومت کے لوگ بھی رابطے میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جاری ہے. دوسری طرف وفاق المدارس العربیہ یا جو ہمارے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے، اور روزمرہ کی صورتحال سے ہم ان کو آگاہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ملک کی سیاست میں عدم اعتماد کا سبب بنے گا. یعنی ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی اعتماد کا ماحول آئے اور ایک معتدل قسم کی سیاست جو ہے وجود پائے. لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ حکومت جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو نرم رکھنے میں اپنی تمام سرکاری وسائل کو استعمال کرے، اپنی توانائیاں استعمال کرے، وہی سبب بن رہی ہے ملک میں لوگوں کو شدت کی طرف لے جانے کی، وہی سبب بن رہی ہے شعوری طور پر قوم کو احتجاج کی طرف لے جانے پہ. اگر دینی مدارس کے حوالے سے جو بل ہے، تو یہ ظاہر ہے جی کہ یہ تو الیکشن سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اور جس میں پیپل پارٹی شامل تھی، اور زرداری صاحب خود جو ہے اس کے ایک بڑے اسٹیک ہولڈر تھے، اس وقت اتفاق رائے کے ساتھ یہی ڈرافٹ طے ہوا تھا. پھر کچھ قوتوں نے جب اس میں غیر ضروری مداخلت کی اور اس پر قانون سازی رک گئی، تو اب پھر دوبارہ جب ہم نے ان سے یہ بات کی کہ جب سب چیزیں طے ہو رہی ہیں اور ایک 26ویں ترمیم آ رہی ہے، تو وہ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ جس پر اتفاق رائے ہے اس کو بھی پاس کر دیا جائے. جس پر اتفاق رائے ہو گیا اور باقاعدہ مذاکرات میں ساری چیزیں طے ہوئیں. بلاور ہاؤس میں بھی 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، لاہور میں بھی نواز شریف صاحب کے ہاں 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، پی ٹی آئی کو بھی ہم نے اعتماد میں لیا اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے. آج کہاں سے اعتراضات آ گئے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو اس بل کو بنانے میں، اس کے ڈرافٹ تیار کرنے میں باقاعدہ شریک رہا ہے، آج وہ کہتا ہے کہ اس پر اعتراضات ہیں. یہ بدنیتی ہے، اور اس حوالے سے ہمارا اپنا موقف ہے اور انشاءاللہ پورے قوت کے ساتھ ہم اپنا موقف دیں گے. مولانا صاحب، آپ وزیر اعظم نے آپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تو اس پہ کوئی یقین دہانی آپ کو دی گئی ہے مدارس بل کے حوالے سے؟ دیکھیے، وہ ہر دم کہتے رہیں کہ ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس پر آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ گفتگو تو اچھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے 26ویں ترمیم سے پہلے گفتگو ہوئی تھی. اگر اس گفتگو اور اس اعتماد کا آج یہ عالم ہے، میں آج اس کے ایک ٹیلی فون پر کس طریقے سے اپنے موقف میں لچک پیدا کروں، یا جو ٹارگٹ ہے ہمارا ہم اس سے پیچھے ہٹے کیوں ہٹیں گے جی؟ دوسرا مولانا صاحب، پتہ چلی ہے اس میں کہ فروری میں جو ہے نا حکومت چینج ہو رہی ہے، جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ شہباز شریف سے لے کے بلاول کو دی جا رہی ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ ہمارے لیے الیکشن دھاندلی کا الیکشن ہے. یہ حکومت بھی کوئی قانونی حکومت نہیں ہے، آئینی حکومت نہیں ہے، بس ایک زبردستی والی حکومت ہے. تو اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے. باقی اس کے علاوہ ہمارا وہی موقف اس پارلیمنٹ کے بارے میں اور حکومت کے بارے میں ہوگا جو پہلے سے ہے. مولانا صاحب، اگر لانگ مارچ کی ہوئی کوئی حکومت کے خلاف تو کیا پی ٹی آئی بھی ساتھ ہوگی؟ مجھے نہیں پتا ان کا، اس بارے میں ہمارا کوئی آپس میں نہ معاہدہ ہے نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے، لیکن ہم اپنا فیصلہ اپنے پلیٹ فارم سے بڑے
قوت کے ساتھ کریں گے. چلیے مولانا صاحب، ایک تو صوبے میں امن و امان کا جو ابھی بڑا مسئلہ درپیش ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ صوبے میں تو حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی رٹ نہیں ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سوچتے کیا ہے جی. اور میرے خیال میں وہ شاید بس کرسی پر بیٹھنے کو کافی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک سٹیٹس مل گیا ہے. اس سٹیٹس سے آگے سوچ ہی نہیں ہے، نہ انتظامی صلاحیتیں ہیں، نہ کوئی نظریاتی صلاحیتیں ہیں، نہ قیام امن کے لیے کوئی پیش رفت ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیوں گورنر کو اجلاس بلانا پڑا. یہ تو ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں ہیں، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ اس صلاحیت سے محروم ہے، اور گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی بس میں نہیں ہے، اس کی بھی بس میں نہیں ہے. اور ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں. ہم جمعیت علماء کی سطح پر دوسری تمام جو صوبے کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، حتیٰ کہ ہم مذہبی گروہوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کرنا چاہیں گے تاکہ کچھ مستقل حل کی طرف ہم جا سکیں. مولانا صاحب، ایک تو صوبے میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہے کہ گورنر راج نافذ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک بات یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جا رہی ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں اس پر کوئی تبصرہ کر سکتا ہوں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہر چند کے آئین